أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم. 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 55 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 65 تک کا ترجمہ کرنا ہے۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے دوسری دلیل نقلی از جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیان فرمائی، جس کی تمہید میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے پہلا سوال یہ کیا کہ جن کے سامنے تم سر جھکا کر عبادت میں لگے پڑے ہو، یہ مجھے بتاؤ کہ یہ مورتیاں اور یہ صورتیں ہیں کیا؟ کیوں ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ دلیل دینے کے بجائے انہوں نے محض تقلید اور اندھی تقلید پیش کر دی۔ کہنے لگے ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فوراً فرمایا کہ وہ بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ، بغیر دلیل کے جس کی تقلید کی جائے وہ تقلید کرنے والا بھی گمراہ اور جس کی کر رہا ہے دونوں گمراہ ہیں، بغیر دلیل کے تقلید نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرمایا تم گمراہ ہو، تو وہ کہنے لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ہمارے ساتھ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ سچ اور حق ہے یا ویسے مذاق کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی ایسے کھلاڑیاں تو نہیں کر رہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بر ربکم، یہ مذاق کر رہا ہوں، یہ معبود جنہیں تم سمجھ کے ان کے سامنے اعتکاف اور عبادت میں لگے پڑے ہو، یہ تمہارے معبود اور رب نہیں ہے۔ تمہارا رب وہ ہے رب السماوات والارض، جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے، الذی فطرہن، اور تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے الہوں کو بھی بنانے والا ہے۔ یہ مورتیاں کس نے بنائی ہیں؟ تمہیں کس نے بنایا؟ آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ یہ میرا رب ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تم نے جو اپنی بات پیش کی اور دلیل نہیں دی، کہنے لگے ہم نے باپ دادا کو ایسے پایا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تقلید نہیں پیش کر رہا ہوں، میں جو موقف پیش کر رہا ہوں اس موقف پر دلیل ہے میرے پاس۔ انا علی ذالکم من الشاہدین، جہاں اللہ کی توحید پہ فرشتے گواہی دیتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے، میں بھی ان گواہی دینے والوں کے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، جب بات آگے بڑھی حضرت ابراہیم نے محسوس کیا کہ یہ ٹھوس اور وزنی دلائل سے نہیں ماننے والے، ان کو کوئی عملی نمونہ دیکھنا جس سے یہ عاجز ہو کے مجبور ہو جائے ماننے پہ، ان کے اندر جھٹکا لگے اور دل پہ دستک ہو، ایسے نہیں مانے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تاللہ، مجھے رب کی قسم،
لاکیدن اصنامکم، میں تمہارے ان بتوں اور معبودوں کو توڑ دوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹھ دے کر جاؤ گے نا، پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، تو میں تمہارے معبودوں کا حشر نشر کر دوں گا، انہیں ماروں گا، انہیں توڑ ڈالوں گا، پھر تمہیں بتاؤں گا اب بتاؤ جو اپنا نفع نقصان نہیں برداشت کر سکتے، اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہارا کیا کریں گے؟ فجعلہم جذاذا، اب اس کی صورت یوں بنی، قوم کے لوگ سارے اپنے میلے پہ جانے لگے، تہوار پہ۔ حضرت ابراہیم کو بھی والد نے کہا آپ بھی آؤ، ہمارا طریقہ کار دیکھو، شاید تمہارا ذہن کھل جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بعض واقعات میں ہے کہ آگے چلے بھی تھے، جب آگے گئے راستے پہ تو فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ آگے نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، میں واپس چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلے آپ بیمار ہیں، واپس مڑتے ہوئے یہ کہا کہ تم جاؤ تو صحیح، تم میلے اور تہوار پہ جاؤ گے اور واپس جب آپ نے ان معبودوں اور ان مورتیوں کے پاس نذرانے سجدے کے لیے آؤ گے تو پھر ان کا حشر دیکھو، اللہ کی قسم میں توڑ ڈالوں گا۔ اب یہ حضرت ابراہیم کی بات کسی بندے نے سن لی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ گئے، ان کے معبد خانے میں چلے گئے، سب بتوں کو فجعلہم جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب کا حشر نشر کر دیا، کسی کا کون سا عضو کاٹ دیا، کسی کا کون سا، الا کبیرہ، مگر جو درمیان میں بڑا بت تھا جس کے دائیں اور بائیں چھوٹے بت تھے انہیں تو توڑ ڈالا، لیکن بڑے بت کو کچھ نہیں کہا۔ وہ جس آلے سے ان بتوں کو توڑ رہے تھے، وہ کلہاڑا، ہتھوڑا یا کوئی تیر وغیرہ، وہ اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھا اور اسے کچھ نہیں کہا، اسے معاف کر دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، اور بڑے بت کو اس لیے نہیں توڑا کہ شاید یہ واپس آ کر رجوع کرے، اور رجوع کا مطلب اس بڑے بت سے پوچھے کہ تو نے حسد میں آ کر تو اپنے چھوٹے لاؤں کو نہیں مار دیا کہ یہ مجھے چھوڑ کر ان کو بھی نذرانے سجدہ اور ہدیہ پیش کرتے ہیں؟ شاید بڑے بت نے حسد کیا، بڑے لا نے بخل کی وجہ سے چھوٹوں کو مار دیا، وہ آ کر بڑے سے پوچھے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، اللہ نے واقعے میں ادماج کر کے مختصر کیا، فرمایا وہ چلے گئے تہوار سے واپس، جب معبد خانے میں آئے آپ نے معبودوں کا یہ حشر دیکھ کر سیخ پاؤ، برداشت نہیں ہوا، کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے الہوں سے یہ سلوک کس نے کیا؟ انه لمن الظالمین، جس نے بھی کیا یقیناً وہ ظالم ہے، وہ گمراہ اور بے انصاف ہے۔ قالوا سمعنا، بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کا ذکر سنا، یذکرکم، جو ہمارے الہوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا، ہر وقت کہتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ عبادت کے لائق نہیں، یہ متصرف اور مختار نہیں، یہ کار ساز نہیں، یہ مدبر نہیں، یہ خالق نہیں۔ وہ ایک نوجوان تھا یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، شاید یہ سارا کام اس نے کیا ہو۔ قالوا فاتوا بہ، جب یہ بات چلتے چلتے قوم کے بڑے لوگوں کے پاس پہنچی، انہوں نے کہا ابراہیم کو پکڑ کے سب کے سامنے لاؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ جب ہم اسے سزا دیں تو سارے موجودہ لوگ اسے دیکھیں اور عبرت پکڑے، اور آئندہ کے بعد ہمارے الہوں کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہ دیکھیں۔ قالوا انت، حضرت ابراہیم کو پکڑ کے لایا گیا، کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے الہوں سے یہ سلوک تو نے کیا؟ قال بل فعلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، یہ کہتے تو جھوٹ بنتا، یا یہ کہتے کہ یہ کام کسی اور نے کیا، یہ بھی نہیں کہا، نہ یہ فرمایا کہ میں نے کیا اور نہ یہ فرمایا میں نے نہیں کیا، بلکہ فرمایا بل فعلہ، یہ تو جس نے بھی کیا اسے چھوڑو، اس بات کی طرف نہ جاؤ۔ اب بات کو بول بول کر وہ اب آپ سے اقرار کروا کے سزا دینا چاہتے تھے کہ ہم کہیں گے تو نے کیا، وہ کہے گا میں نے کیا، ہم پھر سزا دے دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی تو بڑے
زمانے کے عقل مند اور اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ اور سمجھدار ہوتے ہیں، اور ان کی عقل زمانے کی پوری ایک عقل ایک طرف اور باقی سب کی عقول ایک طرف، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو فوراً بچایا اور فوراً یہ نہیں کہا میں نے کیا، بلکہ فرمایا یہ تو جس نے بھی کیا یہ تو ہو جو گیا۔ اب سوال یہ ہے کبیرہم ھذا، ان کا بڑا یہ موجود ہے، اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، یہ تو صحیح سلامت ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اب ان سے پوچھو نا جو تمہارے الہ ہے اگر بولتے ہیں تو۔ اب آپ نے اوپر سے ساری ان کی جو سوال کرنے کا انداز اور غصہ وہ سب دور کر دیا۔ یہ تو ہو گیا جس نے بھی کیا، اب یہ تمہارے الہ پڑے ہیں، یا ان سے پوچھو یا بڑے سے پوچھو۔ فرجعوا الی انفسہم، اب حضرت ابراہیم سے بدلہ لینا چاہتے تھے، انہیں شرمندہ کرنا چاہتے تھے، حضرت ابراہیم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ جب فرمایا تھا یہ الہ کیسے ہے جو بولتی نہیں ہے، بولتے ہیں تو پوچھو، اب وہ خود ذلیل و رسوا ہو گئے، اور قرآن کے لفظ ہے فرجعوا الی انفسہم، سب کے سر نگوں ہو گئے، اپنے گریبان میں جھانکنے لگے، ایک دفعہ دل پہ دستک ہوئی، اور یہی حضرت ابراہیم کی منشا تھی۔ ان کی منشا یہ صرف غصہ دلانا نہیں تھا بلکہ انہیں ذلیل کرنا تھا۔ فرجعوا الی انفسہم، آپ نے سر گریبان میں ڈال کر جھکے پڑے رہے، اور فقالوا، دل ہی دل میں ایک دوسرے سے کہنے لگے انکم انتم الظالمون، یار ہم ابراہیم کو ظالم کہہ رہے تھے، ظالم تو تم خود ہو کہ جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، انہیں تم نے معبود اور الہ بنایا ہو۔ پہلے انہیں ظالم کہہ رہے تھے، اب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، پہلے دل پہ دستک ہوئی، شاید مان جائے، لیکن اب شیطان نے پھر اپنا زور لگایا، اور ایسا زور لگایا کہ وہ بدبختی دوبارہ غالب آ گئی۔ شیطان نے کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم، یہاں ہار نہیں ماننی، یہاں باپ دادا کے دین کا مسئلہ ہے، ہار گئے تو ان کی بدنامی ہوگی۔ فوراً آپ نے اسی سر کو بلند کیا اور سر اٹھا کر کہنے لگے ابراہیم لقد علمت، یہ تو بھی جانتا ہے نا، ما ہؤلاء ینطقون، ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بولتی کوئی نہیں، یہ تو تجھے بھی پتہ ہے مورتیاں ہیں، تو پھر یہ سوال کر کے ہمارا دل افسردہ اور آزردہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے یہ نہیں بولتے، کوئی اور بات ہے تو پوچھ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اگلی تقریر کی اور انہیں ایسا ذلیل اور شرمندہ کیا، یہی باتیں پھر دہرائی کہ تم ایسوں کو معبود بنا رہے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے، افسوس ہے تم پر، ہلاکت ہے تم پر، انسان ہو کر بھی تم بے جان چیزوں کے پیچھے پڑے ہو۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر اور ان کا اگلا رد عمل سزا کے طور پہ وہ انشاءاللہ کل کے درس میں